توجہ چاہتا ہوں، 12,000 کا لشکر رہ گیا تھا اور مقابل میں سارے صلیبی بادشاہ جمع ہوئے اور ان کی فوج جو جمع ہوئی وہ 4 لاکھ کی ہو چکی تھی، اور 4 لاکھ کی فوج وہ صلاح الدین ایوبی کے سر پر لا کر کھڑے ہو گئے۔ اور صلاح الدین کے پاس راستہ کیا تھا؟ یا تو بھاگ جائے میدان چھوڑ کر، یا تو ان سے صلح کر لے اور علاقے دے دے۔ لیکن اس مرد قلندر کو ہزاروں سلام اپنے مجاہدین سے پوچھا کہ تم تعداد دیکھ رہے ہو 4 لاکھ کی اور ہم 12,000 ہیں، اگر ملٹیپل کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے گنا ہو بڑھ جائے، کئی گنا بڑھ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو مجاہدین اسلام تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے صرف اتنی بات عرض کی کہ صلاح الدین آپ ہم سے اجازت کس بات کی لے رہے ہیں؟ کیا اسلام میں آج تک کبھی تعداد دیکھ کر کے جنگ کی گئی ہے؟ اگر تعداد دیکھ کر جنگ کرنی ہوتی تو رسول اللہ بدر میں کبھی نہیں جاتے، اگر تعداد ہی کا مسئلہ ہوتا تو خندق اور احد میں حضور جاتے ہی نہیں، ہر جگہ لوگ دشمنوں کی ہی میجورٹی تھی۔ اے صلاح الدین، ہمارے 12,000 پر ہمیں نہ یقین ہے اور نہ ان 4 لاکھ کا ہمارے اوپر خوف ہے، اس میدان میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ مومنوں، اس بھروسے اور توکل کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ آج کروڑوں کی تعداد تمہاری ہے لیکن ڈرے سہمے ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی ایک خاص وجہ کہ جب تک آپ ان تمام حالات کو دیکھ کر کڑتے اور اندر ہی گڑتے رہ جائیں گے، لیکن ان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ دشمنوں کا نہیں، جو کھلے ہوئے دشمن ہیں ان کا نہیں، جماعت کے اندر موجود جو غدار منافقین ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کی۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کے اگر حوصلے کوئی پست کرتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کو اگر پیچھے ڈھکیلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی آتا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تشریح بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ 5ویں پارے کی آخری آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ بات توجہ کی ہے، اللہ فرما رہا ہے کفار و مشرکین کو اللہ مسلمانوں پر غلبہ کبھی نہیں دے گا، لیکن یہاں دکھا تو رہا ہے، یہ حالات تو ہیں، تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ ہمارے بزرگ مرشد نے یہ فرمایا تھا، ہاں اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ اگر کافر کسی مسلمان پر غلبہ پاتا ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کے ذریعے سے پاتا ہے، جب تک کوئی منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا تب تک وہ براہ راست کبھی تم پر حاوی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اس قدر حملے ہوں اور تمہیں یہ بتایا جائے کہ مصلحت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہو، تو یہ وہی منافقین کی جماعت ہے، انہی غداروں کی جماعت ہے جنہوں نے صحابہ کو احد کے میدان میں جانے سے بھی روکا تھا۔ احد کے میدان میں جانے سے صحابہ کو روکتے رہے، اور جب شکست کھا گئے صحابہ تو انہوں نے مدینے میں بہت بڑے بڑے پیمانے پر واویلے مچائے تھے کہ ہماری بات سنے نہیں، گئے اور پٹ گئے، دیکھو آ گئے، کٹ گئے، آ گئے۔ منافقین کی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، وہ احد میں جانے کے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار یہ کہا تھا ہم میدان احد میں نہیں جائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ 300 کے قریب وہ لوگ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے احد میں نہیں آئے، چھوڑ کر بھاگ آئے، اور پھر یہاں مدینے میں کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، دیکھو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہماری بات سنتے نہیں، ایسے ہی چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔